السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج کچھ غیر معمولی ہوا ہے، کچھ ایسا جو حالیہ دنوں میں تو سننے دیکھنے میں نہیں آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ٹون اچانک بدل گئی ہے۔ وہ جو بھائیوں کیا جاتا تھا، اب انہوں نے براہ راست ان بھائیوں کو یا نام نہاد بھائیوں کو ڈائریکٹ وارننگ دے کر کے اور متنبع کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب کسی ایٹمی قوت کا وزیر دفاع ایک سو کالڈ حکمراں ریاست کو، اس کی حکومت کو متنبع کر رہا ہے، اس کو اس کی لمٹس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ۔ خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا ہے کہ اگر اسلام آباد کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو اپنی آنکھ سے محروم ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا وہ جملہ بھی راوی کو خاصا پسند آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تورا بورا یاد ہے نا۔ ایکس کے آنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو اخبارات اور ادھر ادھر جھک نہیں مارنی پڑتی، جو چیزیں ہیں وہ آپ کو وہیں مل جایا کرتی ہیں، خاص چیدہ لوگوں کی، وہیں سے ساری دنیا کو پیغام چلا جایا کرتا ہے، اور یہ پیغام واشگاف الفاظ کا یہ سرحد کے اس پار بھی سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ کابل دہلی کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ مذاکرات چونکہ اب نہایت شان کے ساتھ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان نے ان تمام مسلمان ممالک کی اس حسرت کو، اس کی پاسداری کی کہ جو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائے۔ پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا بھی، اور اس مذاکراتی عمل سے گزرنے کے دوران دنیا نے افغان بھائیوں کی اوقات بھی اچھی طرح سے دیکھ لی۔ دور پہ دور چلے، لیکن وہ جو دور وہاں دہلی میں چل رہا ہے اس کو تو کچھ اور ہی منظور ہے۔ تو پھر یہ افغان بھائی جو اپنی حکومت چلا رہے ہیں تو نریندر مودی کی دی ہوئی پارلیمنٹ بلڈنگ سے، تو ظاہر ہے وہاں فرمان ان کا کیسے چل سکتا ہے۔ جبہ و دستار والے اس سے پہلے بھی دنیا نے بہت دیکھیں، داڑھی جو ہے وہ اس کی بھی تھی ابو جہل کی۔ میں داڑھی پر تنقید نہیں کر رہا، میں ان کے افغان بھائیوں کے ذہنوں کا، ان کی دماغی گندگی کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی فتویٰ لگانے کی پوزیشن میں آئے بھی تو یہ بیان پورا سنیں تاکہ افاقہ ہو سکے۔ بتایا ہے کہ طالبان حکومت کے خاتمے اور انہیں دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کے لیے محض معمولی سی قوت چاہیے۔ کیا افغانستان کو غاروں میں دھکیلنے کے لیے پاکستان کو زیادہ قوت چاہیے تھی، یا ایک سر پھرے بد مزاج، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والے، اپنے آپ کو چودھری سمجھ کر کے خطے پہ بادشاہی کے متمنی نریندر مودی کو سبق سکھانا زیادہ بڑا مسئلہ تھا؟ میرے خیال ہے نریندر مودی کو دھول چٹانا زیادہ بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مدد، منشا، عوامی پاکستان کی حمایت اور تائید اور افواج پاکستان کی جمع مردی کے ذریعے سے حل کر لیا گیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، ان سے اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ دوبارہ ان کو ٹرائی کر لیں جب تک میں اس بیان پر مزید آ جاتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور بڑا خوبصورت جملہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا، افغان طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، پاکستان کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دور میں جب حضرت ہینڈسم ہم پر نازل تھے، افغان بھائیوں کے لیے ہمیں آٹے سے، گندم سے محروم رکھ کر کے اور افغان بھائیوں کے پیٹ بھرے گئے۔ آپ کو کیا یاد نہیں کہ پشاور میں کچرا چننے والا حامد کرزئی جب وزیر اعظم بن کر کے اور ان پہاڑوں میں گیا جنہیں دنیا افغانستان کے نام سے جانتی ہے، تو اس نے اپنی کیا اوقات دکھائی؟ کون نہیں جانتا کہ وہ جو افغانستان کا سو کالڈ حکمراں تھا، وہ افغانستان سے بھاگتے بھاگتے امریکی مدد، معاونت، مرضی اور منشا سے طیاروں میں اپنے ساتھ بکسوں میں کیا بھر بھر کے لے گیا۔ دنیا ان افغان بھائیوں کی اوقات اچھی طرح جانتی ہے،
بس فرق یہ ہے کہ یہ وہ واحد دور ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دور آیا کہ جب ہم آن ایئر بھی ان کو للکار سکتے ہیں، چیتاونی دے سکتے ہیں، اور پاکستانی ادارے بھی، پاکستانی افراد بھی پاکستان کو اب افغان بھائیوں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں جو ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے ان افغان بھائیوں کو بڑی حسرت سے اور پاکستان میں امپورٹ کیا تھا، جس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی، منشیات کلچر اور اسی طرح کی سماجی برائیاں جن کا آج تک ہم بھگتان بھگت رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود پروگرام میں شرکت کر کے اس اہم ترین موضوع پر ہم سے بات کرنے کی زحمت اٹھا رکھی۔ حضور والا، میں نے بات کی ہے خواجہ آصف صاحب کے ڈومیننٹ لہجے کی، جس میں انہوں نے واضح طور پر افغانستان کو، افغان قیادت کو بتا دیا ہے کہ تورا بورا یاد ہے نا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آزمانا آپ کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا اور آپ کو غاروں میں دھکیلنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ حضور، ایٹمی پاکستان کے ڈومیننٹ وزیر خارجہ کا یہ لہجہ آپ کو کیسا لگا؟ جی بالکل، دیکھیں ڈومیننٹ وزیر دفاع کی جو آپ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ان کے سے انہوں نے ڈرا کیا۔ سر، آپ کی آواز چلی گئی تھی، کائنڈلی اپنے سوال کو، اپنے جواب کو دوبارہ سے پلیز ریفریز کیجئے۔ جی میں نے کہا کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، ان کی جو آج ان کی پوزیشن ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد کی جانب دیکھا تو ہم آپ کی آنکھیں نکال دیں گے، تو یہ بیسیکلی وہ کانفیڈنس ہے جو اپنی وہ آرمڈ فورسز سے انہوں نے ڈرا کیا ہے۔ اب اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی ایوالونگ سچویشن ہے، اور اس کا تمام آنرس جو ہے وہ افغانستان کی جو طالبانی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے افغانستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اپنے غیور جو قوم ہے، پٹھان قوم ہے، اس کو ایز اے پراکسی کے طور پر، ایز اے کرائے کے قاتل یا کرائے کے سولجرز کے طور پر جو ہے دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یا وہ برادر اسلامی ملک جس نے 45 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کے ساتھ مل جل کر اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا آئٹم تھا کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے خالی کروائیں، ان کے خلاف وائبل پلان بتائیے اور ایسا ایکشن لیں جو کہ ویریفائی کیے جا سکے یا اس کی تفتیش کی جا سکے۔ جبکہ افغانی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ زیر اثر تھی انڈیا کے، اور جو پچھلے 4 دنوں میں ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کی ہیں، اس میں 3 دفعہ ایسے مواقع آئے کہ وہاں پر بالکل they were about to sign peace agreement، لیکن وہ باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک انڈر پاورڈ قسم کا، ایک بے اختیار قسم کا ڈیلیگیشن باہر جا کے کابل سے بات کرتا تھا، اور کابل جو ہے ہم پوری دنیا اب جانتی ہے کہ وہ نیو ڈیلی کے زیر اثر ہے، تو لہٰذا وہ بے نتیجہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، اور یہ اس نے کافی جو ہے وہ ایک قسم کی تھریٹننگ قسم کی سچویشن مڈل ایسٹ میں کریٹ کر دی ہے۔ 2 قسمت ایران اور سعودی عرب بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک پلیج کی ہے کہ ہم بھی اپنی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کی طرف ہم نہ بڑھیں، اور پاکستان جنگ چاہتا بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی سیکیورٹی اور اپنی سوورینٹی یعنی سالمیت اور اپنی جو ہماری خود مختاری ہے اس کے اوپر اب کسی صورت بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ہم نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں اب تو نمبر چلے گئے، 2021 میں جو امریکنز یہاں سے گئے تھے تو خاصا ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا تھا، اور کابل میں بھی سیلیبریشن ہوئی تھی کہ اب افغانستان ترقی کی راہ پہ جا کر، لیکن ان کی جو خود ساختہ قسم کی شریعت اور وہاں پہ ایک ایسے لاز بنانا کہ جس میں عورتوں کی تعلیم ہو گئی، میڈیا کی آزادی ہو گئی، یا دیگر جو دنیا کے نارمز اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کھڈے میں گرایا اور دنیا نے ان کو ریکگنائز نہ کیا۔ اب اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو محدود قسم کی ان کی رجیم ہے طالبان کی، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کے اندر انٹرفیئرنس نہ ہمارا حق بنتا ہے اور نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ کریں گے۔ لیکن اگر پاکستان کی سرحدوں میں ان کی جانب سے بھیجے جانے والے کوئی بھی دہشت گرد، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں، بی ایل اے کے ہوں، بی آر اے کے ہوں، اس کا گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس بات پہ کنورجڈ ہے کہ ہم اس وقت پہ جو ریسپانس جنریٹ کریں گے وہ ایک نیو نارمل جنریٹ کرے گا، ایک ایسا ریسپانس جس کی ریشنلٹی، ریسپانسبلٹی اور جو ہے وہ جو پورا خیال کرنے کے باوجود وہ اتنا پینفل ہوگا کہ دوبارہ سے یہ سانس وہاں پہ نہیں لے سکیں گے۔ اور ہم یہ بہتر جانتے ہیں
کہ ہم نے اپنی 6 گنا بڑی فوج کو آدھے گھنٹے کے اندر آپریشن بنیاد مرصوص کے جب نے رسپانس جنریٹ کیا تھا تو جو ان کا آدھے گھنٹے میں ان کا جو آپریشن سندور تھا وہ گھٹنوں کے بل آیا تھا اور امریکہ کی طرف بھاگے تھے کہ ہمیں بچائیں پاکستان سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ٹارگٹ کیا. تو لہٰذا افغانستان کو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، نہ افواج کی جانب سے نہ ویپنز کی طرف سے. پوری دنیا ان کی سینکشنز ان پہ لگائے ہوئے. ہم خواہ وہ ایک ایسا جو ہے پراکسی بننے کا انہوں نے فیصلہ کیا جو آپریشن بنیاد مرصوص سے مار پڑی انڈیا کو، نے بڑی چلاکی سے اس ویکیوم کو آکوپائی کی افغانستان کے اندر اور ان کو ہمارے خلاف لانچ کیا. یا ان کو ایک قسم کا جو چانکیا کوٹالیا کی ان کی سوچ ہے کہ آپ کے امیجیٹ جو نیبر ہے سر، لیکن قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے بھارتی پیسوں سے تعمیر ہونے والی پارلیمنٹ بلڈنگ میں وہ جو سو کالڈ افغان قیادت ہے وہ بھارتی زبان ہی بولے گی. یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے لینینٹ ہونے کے باوجود بھی مذاکراتی عمل میں بار بار تعطل افغان بھائیوں کی انہی حرکات کی وجہ سے دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد یہ مذاکراتی عمل زمین بوس بھی ہوا، جس کے بعد عطا تارڑ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری کارروائیاں سرحد پار یعنی افغانستان کے اندر اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جاری رہیں گی. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے سر؟ دوبارہ کال لگا لیجئے بھائی. جب تک بریگیڈیئر صاحب سے ہمارا رابطہ استوار ہوتا ہے اس وقت تک آپ سول بریگیڈیئر یعنی مجھ سے ہی کام چلائیں. خواجہ آصف صاحب کے بیان کی آج میں مدحت کرنا چاہتا ہوں. میں آج خواجہ آصف صاحب کے اس لہجے کی بار بار نظر اتارنا چاہتا ہوں. آپریشن بنیان المرصوص کے بعد یہ ایک اور خوش ہونے کا موقع ہمیں فراہم فرما دیا ہے حضرت محترم جناب خواجہ آصف صاحب مدظ له عالی نے. آج مجھے باقاعدہ طور پر ایک سرشاری کے عالم میں اپنے آپ کو پاتا ہوں جب یہ لہجہ جس کا میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جاہ الجلال اور وہ تمطراق وہ اس لہجے میں وہ جو گھن گرج نظر آ رہی تھی. دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے افغان بھائیوں کی پرورش کے لیے کیا قیمت چکائی. دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور پاکستانیوں نے دہشت گردی کے افریت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی 30 لاکھ سے زائد افغانوں کو پاکستان میں نہ صرف سر چھپانے کی جگہ دی بلکہ ان کو ہم نے پروان چڑھنے کا، ان کو کاروبار کرنے کا، ان کو گرو کرنے کا ہر وہ موقع دیا جو ایک مہذب معاشرے میں ممکن تھا. لیکن کیا وجہ تھی کہ ہمارے یہ افغان بھائی یہ اغیار کی زبان بول رہے تھے؟ یہ ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر احمد سعید صاحب. بریگیڈیئر صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ جی میں سن سکتا ہوں. سر میں اپنا دوسرا سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا میں اس کو دوبارہ پٹ کرتا ہوں. حضور والا، انڈیا کے سرمائے سے تعمیر ہونے والی افغان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نام نہاد افغان بھائی، ان سے آپ کیا توقع رکھتے تھے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے کہ جنہوں نے پاکستان کے لینینٹ ہونے کے باوجود تمام مسلم ممالک جو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو، ان کے اصرار کے باوجود انہوں نے بار بار مذاکراتی عمل میں تعطل پیدا کیا، جس کے بعد یہ مذاکرات زمین بوس ہوئے اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم افغانستان سے اگر کوئی دراندازی ہوتی ہے تو ایک بار پھر منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں. اب کیا میں کشور کا گانا گا رہا تھا یار؟ میں تمہید باندھتا ہوں تو لائن مل جاتی ہے، یا تو مجھے بتا دو یا تو عمر شریف کی تصویر وغیرہ لگا دو، میں انہی کے اوپر بات کر لوں. کوئی خدا کا خوف کرو یار. اب مہمان کو مت لینا، اب میں خود کافی ہوں، دفع کرو. اب بریگیڈیئر عارفین صاحب بات کریں گے. اب کوئی ماما آ جائے کسی بھی پلینٹ سے، کسی کو مت دینا ادھر. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف وہ جو ایک جنگ لڑی، وہ جنگ
اس وقت لڑی گئی جبکہ راوی جوان ہونے کی کوشش فرما رہا تھا، لیکن اس جنگ کے تانے بانے اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو یہ جنگ ہم پر اس وقت مسلط کی گئی تھی جس وقت وہ ہاٹ واٹرز کا ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ جس کو پانے کے لیے، جس کے تعاقب میں رشیا بتایا گیا تھا کہ رشیا یہاں آیا۔ اس ایک وقت میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ بتایا کہ جی اگر آپ نے اپنا کام نہ کیا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کیا کام، تو پھر آپ کی سلامتی کو تو جو خطرات لاحق ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں انسٹیبلٹی کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جو پھر روکے نہیں رکے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، ہم سینہ سپر ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے دامے درمے سخنے اور ہمارے ساتھ ساتھ اور کچھ پلیئرز نے، جن میں خود اس وقت کی ایک سپر پاور جو آج دنیا کی واحد سپر پاور ہے، حضرت امریکہ بہادر، اس نے افغان جہاد میں جو بعد میں چل کر کے مکمل طور پر پاکستانیوں کے لیے فساد ثابت ہوا اور فساد کے سوا کچھ بھی نہیں، اس نے آگے چل کر کے پاکستان میں کچھ اور دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن پاکستانیوں کو افغان بھائیوں کی جیسی مصیبت ضرور دے دی۔ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ جائیں، کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی قوم کو اگر سر چھپانے کی جگہ ملے تو وہ وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، وہ ان کو اڈھر کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور وہ ریاستیں بھی بزور قوت بھی صحیح لیکن اپنی اتھارٹی کو منواتی ہیں۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے اس طرح کی علت سے ہمیشہ پاک رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک سو کالڈ نظریہ اس کو فالو کیا، اس نظریے کو کبھی ہم نے کچھ اور نام دیا، کبھی کچھ اور نام دیا، کبھی ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پاکستان کی ہی جنگ کہا، کبھی ہم نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو پرائی جنگ میں ہم بلا وجہ کود گئے تھے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ کبھی ہم نے ہر داڑھی والے کو پکڑ کر کے اور حوالے کرنا اپنا فرض اولین، اپنا نصب العین سمجھا، اور کبھی ہم نے یہ کہا کہ نہیں اصل میں جب تک یہ افغان بھائی یہاں پہ رہیں گے تب تک فساد کی جڑ جو ہے وہ یہاں رہے گی۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں افغان بستی ابھی جو مسمار ہوئی ہے، افغان بستی کی مسماری کے دوران وہ جو ویڈیو کلپس وائرل ہوتے رہیں گائے بگائے، ان کلپس کی تردید اگر کوئی عقل کا اندھا کرنا بھی چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ اپنے اس کار جہل میں آزاد ہوگا، میں اس کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن افغان بھائیوں کی پاکستان سے انورٹڈ کاماز میں رغبت اور انڈیا سے ان کی عقیدت، کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے بین الاقوامی مقابلوں، چاہے وہ کرکٹ کا ہو چاہے کوئی اور مقابلہ، اس میں افغان بھائیوں کے طرز عمل سے آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے سبزلالی پرچم کی، پاکستان کے نام کی، پاکستانیوں کی تحقیر کی جاتی رہی انہی افغان بھائیوں کی جانب سے، جن کے وزیر اعظم، جن کے گورنرز تک کل یہاں پشاور میں کچرا چنتے تھے، ان کی اوقات نہیں تھی کہ یہ پیاز روٹی سے آگے کی بات سوچ سکیں۔ ان کو پاکستان نے سر چھپانے کی جگہ دی، ان کو ہم نے کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ دیا، ان کو ہم نے کنڈیوسو ماحول دیا، ان کو ہم نے مکمل طور پر پروٹیکشن دی، جس کا خمیازہ پاکستان اور پاکستانیوں نے پھر بھگتنا تھا اور پھر ہم نے بھگتا بھی۔ بٹ وہ کہتے ہیں نا ایوری ڈاگ ہیز ہز ڈے، تو فائنلی پھر وہ ایک کال آ گئی جو کہیں سے آنی تھی اور وہ کال آئی، ثم الحمدللہ کہ وہ کال آئی۔ پاکستانیوں نے اس پہ مسرت کا، اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو لبیک کہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، جنہوں نے وہ بات کی کہ جس کا ذکر نہ کرنا قطعی طور پر ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ووٹر ہو، اس کی صرف ایک خواہش ہے کہ پاکستان میں افغانی کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ او یس، ایبسلیوٹلی، وی وانٹ افغان فری پالیٹکس، وی وانٹ افغان فری پاکستان۔ پاکستان میں افغانوں کا ہونا پاکستان کی سرزمین کے لیے، پاکستان کی آبرو کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے نہ صرف خطرہ ہے بلکہ یہ ہمیں کسی طور بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ناراض کرنا پڑے، اس کے لیے آپ نے امت مسلمہ کے چاچوں اور ماموں کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا پڑے، یا اس کے لیے آپ کو وہ ڈومیننٹ جو آپ کا لہجہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے جو آج خواجہ آصف صاحب کے زبان میں تھا، وہ لہجہ اختیار کرنا پڑے جو عطا تارڑ صاحب کے اس ٹویٹ میں تھا
جس کے بعد بتا دیا گیا کہ اگر 1 کرو گے تو 10 بھگتنا پڑے گا۔ بھارت میں بیٹھ کر کے افغانستان کا وہ مہتر، اردو میں بول دوں تاکہ زیادہ برا لگے، وہ بھنگی جو جبہ اور دستار کو اپنا کیموفلاج ٹول بنا کر کے اور وہاں بیٹھا پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہ جاہل ابن جاہل، وہ افغان گورنمنٹ کا پروردہ، وہ ڈرگ ڈیلر کہ جو افغانستان کی حکومت کا نام نہاد مینڈیٹ انجوائے کرتے ہوئے اپنے آقا اور مولا، اپنے مرشد انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر کے اور شیو شنکر کے ساتھ نہ صرف ہاتھ ملا رہا تھا بلکہ اس کی زبان، اس کی بولی جو ہے وہ بول کر کے اپنی روزی، اپنی روٹی حلال کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھ کر کے بھی انہوں نے پاکستان کو چیتاونیاں دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان یاد رکھے کہ ہم انٹرنیشنل پاورز کے لیے ایک قبرستان ثابت ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، آپ پاکستان کے لیے کیا قبرستان ثابت ہوں گے؟ آپ خود اپنے لیے قبرستان ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بات اب کہنا بنتا ہے، اور میں معذرت کیوں کر رہا ہوں؟ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ برا لگے گا، آئی ایم نون فار اٹ، برا لگتا ہے تو 2 روٹی اور صحیح۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی چھاؤں تلے وہاں بیٹھ کر کے اور ایک دور میں باقاعدہ یہ پیکٹ کیا کہ ہم افغانستان میں خونریزی بند کر دیں گے۔ وار لارڈز کی وہ لڑائی کہ جس کے لیے یہ افغان سرزمین مشہور کبھی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد چشم فلک نے وہ بے حیائی بھی دیکھی، وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کے بعد خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے کیے جانے والے اس معاہدے کی دھجیاں معاذ اللہ بکھیر دی گئیں۔ اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، توبہ استغفار۔ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، کوشش کروں گا کہ بچ بچا کر کے یہ بات آپ تک منتقل کر سکوں۔ یہ وہ افغان بھائی ہیں جن کے بارے میں ایک موقر ترین انگریزی جریدے میں، ایک موقر ترین ہفت روزہ انٹرنیشنل ویکلی میں باقاعدہ یہ رپورٹس شائع ہو چکی۔ دنیا نے پڑھا کہ اس سرزمین پر باقاعدہ ایک 14 سالہ لڑکے کے لیے 2 وار لارڈز کے درمیان معرکہ آرائی ہو چکی۔ they are known for it، بہت معذرت کے ساتھ they are known for it۔ اور اس کوئلے کی تجارت میں ہم نے جو کچھ پایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جب ہم نے فینس لگانے کی بات کی تھی افغانستان کی سرزمین کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے، جب ہم نے اس پر فینس لگانے کی کوشش کی تھی تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ افغان بھائیوں نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی طرف نہ صرف راغب کیا بلکہ اپنا مقدمہ ان کو سونپ کر کے اور پیچھے بیٹھ کر کے اور تماشا دیکھنے لگے۔ پاکستان یعنی غضب خدا کا ایک ایٹمی ریاست، اور اگر ایٹمی ریاست نہ بھی ہو تو بھی ہر ملک کی حکومت کا یہ رائٹ ہے، یہ اس کا ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر جو چاہے قانون پاس کر کے اس کے بعد پھر اس کے تحت اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے اپروولز کے بعد سارے ڈیو پروسیسز کو فالو کرنے کے بعد جب ہمارے اداروں کی جانب سے، جب ہماری افواج کی جانب سے بارڈر پر فینسنگ کا کام شروع ہوا تو اس کے بعد انہی افغان بھائیوں کی بندوقیں گرجی، ہمارے کئی جوان اس میں زخمی اور شہید ہوئے تھرو آؤٹ اس عمل میں کہ جب تک فینسنگ کا یہ عمل جاری رہا۔ اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ یہ افغان بھائی جو ہماری دی ہوئی روٹی کھاتے رہے، جو ہمارے دیے ہوئے کپڑے پہنتے رہے، جو ہماری سرزمین پر ہمارے عطا کردہ تمام وہ انجوائمنٹ سے مطلب لطف اندوز ہوتے رہے، ان کو کوئی شرم و حیا کا وہ پارٹ پڑھا دیتا جو دنیا ہمیں اس وقت پڑھانے چلی تھی کہ جس وقت ہم بارڈر پہ فینسنگ کا کام کر رہے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس وقت جیسا بھی دور تھا، جیسی بھی قیادت تھی، کم از کم اس ایک بات پر سٹینڈ لیا گیا اور اس کے بعد فینسنگ کا یہ عمل فائنلی مکمل ہوا۔ اس ایک دور میں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ یہ ریئلائز کر لیا گیا کہ پاکستان میں افغان بھائیوں کا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ المسئلہ سمجھ کر کے اس کو ٹریٹ کیا گیا اور اس کے بعد اب جو جھاڑو پھیری جا رہی ہے، ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ یہ جھاڑو پھیرے جانے کا سلسلہ مکمل طور پر جاری ہے۔ کہیں شاید کسی ایک لیول پہ کسی جگہ کوئی زیادتی یا کمی بیشی کا عنصر موجود ہوتا ہو،
کچھ لوگ ابھی بھی تجارت کو آڑ بنا کر کے آڑ لے کر کے اس کی اور چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں اس وقت کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھ کر کے وہ فیصلہ کیا جائے جو پاکستان، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ فیصلہ جو کسی جگہ سے ہم پر تھوپا جاتا ہے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی جناب، ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے پنجاب حکومت کی ترجمان محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ انہوں نے کرپشن کے ایسے تانے بانے بنے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ الزام لگایا ہے کہ اگر ان میں کوئی ذرا سی بھی صداقت ہے تو اس وقت تک تو قیامت آ جانی چاہیے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تک تو موجود تھے حضرت مینا خان صاحب، صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ استوار ہو سکے۔ محترمہ عظمہ بخاری کے الزامات کے مطابق تگڑی وزارتوں کے لیے 1 ارب روپے کے پی میں جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کی طرز سیاست میں اس طرح کی چیزوں کو آبجیکشنیبل سمجھنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی محترمہ عظمہ بخاری کے حسن زن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مذمت کرتے ہوئے اور پھر گزر جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دوران میں اگر پی ٹی آئی کا کوئی چیمپئن ہتھے لگ جائے تو ان کو بھی اس حوالے سے جواب دہ کرنے کی اداکاری فرمائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے حصے بانٹنے کی بولیاں لگتی ہیں۔ اب یہ قطعی طور پر ایسا الزام ہے کہ جس کے لیے آپ کو باقاعدہ پی ٹی آئی کا کوئی ریپرزنٹیٹو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اس الزام کی صداقت پر یا اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کم از کم جس کی موجودگی ہی کافی ہو۔ میں اس پر بات کیا کروں، آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 140 ارب روپے کا کوہستان کرپشن اسکینڈل اس کی بڑی مثال ہے۔ میڈم، شاید آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو، لیکن اس سے پہلے بھی ملک کے مختلف حصوں میں انکلوڈنگ کے پی کئی ارب روپے کے بڑے بڑے اسکیمز سامنے آ چکے ہیں، منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ثم الحمدللہ اس خبر کو ذرا سا ہلکا کیا جاتا ہے، اس کے بعد میڈیا سے غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں لو پروفائل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر سب چیزیں کہیں نہ کہیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس روایت بد کا اگر ہم حوالہ دیں تو اس حوالے سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن چلیے آپ کے اعتراض کو بھی ہم سراخوں پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ہیلتھ کارڈ پر اپنی مہر لگوانے والے ہمیں کس منہ سے کاپی پیسٹ کے تانے دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے میں نے جتنے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ جو اپنی انٹلیکچولتا کی قسمیں کھاتے نہیں تھکتے، وہ جن کی دانائی، جن کی عقل، جن کی خرد کے حوالے سے دنیا کی کمر جو ہے وہ دوہری ہوئی چلی جاتی ہے۔ میں نے خود ان کو کسی ایک دور میں ہیلتھ کارڈ کی جو ہے وہ فضائل، اس کے خسائل بیان کرتے اور امت کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اس کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت بتاتے، اور پھر اس کے بعد کسی ایک خاص وقت میں اس کارڈ پر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے، اس کی ضرورت سے قطعی طور پر انحراف کرتے میں نے دیکھا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ اگر کہہ رہی ہیں تو یقیناً وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی، لیکن پھر یہاں ان باتوں کو بھی ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہیلتھ کارڈ، چاہے وہ کنٹینویشن تھے نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی، اگر وہ راست ایک اقدام تھا، اگر وہ ایک جسٹ ایکٹ تھا تو اس کو جاری رہنا چاہیے تھا۔ اس سے مریضوں کو اگر ایک راحت ملتی ہے، اس سے عوام پاکستان کو اگر راحت ملتی ہے تو اس میں قباحت کوئی بھی نہیں تھی۔ یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب پچھلے کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، میں چاہتا تھا کہ ان سے یہ سوال پوچھوں، پھر دیدہ و دانستہ میں نے یہ سوال گول کر دیا کہ بات بڑی پرسنل ہو جاتی، لیکن بات کہنے کی نہیں۔ یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے کبھی ایک لیڈر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو تو اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ہمیشہ بین الاقوامی جو ہے وہ ڈیسٹینیشنز میسر آتی ہیں اور وہ بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کر کے اپنے معائنے وغیرہ کراتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بعد میں پھر انہی حضرت کے ایک بہت بڑے مرض کا
علاج کرنے کے لیے باقاعدہ ایک صوبے کی پارلیمنٹ نے کابینہ نے بیٹھ کر کے اور باقاعدہ خصوصی طور پہ اپروول دی. ان کو 2.5 کروڑ روپے مرہمت کیے گئے تاکہ وہ باہر جائیں اور صحت یاب ہو کر کے واپس آئیں. تو یہ وقت کا پہیہ ہے, یہ آگے پیچھے اوپر نیچے چلتا ہے. حضور دیکھ بھال کر کے ہی ذرا بات کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے 2.5 کروڑ روپے جیسی خطیر رقم, اور وہ بھی پاکستان جیسے مفلوق الحال ملک میں لگانا مناسب ہے. مفلوق الحال یہ صرف عوام کے لیے ہے, میں خواص کی بات نہیں کرتا. خواص کے لیے تو آپ صرف بات کریں, آپ صرف سوچیں, اور آپ کی سوچیں بھی شاید وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک یہ دائرہ جاتا ہے معاملات کا. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ پنجاب میں تمام کام میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. میڈم اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو بات یہ ہے کہ اس پر سوال اٹھانے والا میں تو کوئی نہیں ہوتا. اس کا پوسٹ مارٹم تو کوئی پی ٹی آئی کا پبلک ریپرزنٹیٹیو کر سکتا تھا. کاش کہ وہ میرے ساتھ ہوتا, وہ مجھے میسر ہوتا, تو پھر میں یہ فل ٹاس ان کے دامن میں ڈالتا اور پھر دنیا بھی دیکھتی ہے کہ بال اسٹیڈیم سے باہر جاتی ہے یا نہیں. صوبائی وزیر اطلاعات محترمہ عظمیٰ بخاری نے فرمایا کہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کے لیے ابھی سے بولیاں لگ رہی ہیں. کوئی حیرت کی بات نہیں, آپ جو کہہ رہی ہیں ہم مان سکتے ہیں, کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہاں کیا آپ نہیں جانتی, یا میرے سننے والے دیکھنے والے نہیں جانتے, یا مجھے نہیں پتا کہ یہاں باقاعدہ جن کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کی جاتی تھیں وہ گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کرنے کے دعوے دار جے اور ویروں کی دوستی نبھاتے نظر آتے ہیں. دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے اور نہ جانے کب تک دیکھے گی. میں اس معاملے پر کوشش کرتا ہوں کہ کم کم ہی بات کروں, وگرنہ دنیا نے علی بابا 40 چور کی کہانیاں سن رکھی ہیں. دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ سارا معاملہ یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے, ریاست پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہو. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے دور میں جانے سے پہلے جس طرح کی بارودی سرنگیں لگائی گئی تھیں, مختلف ولاگز مختلف پروگرامز میں میں ان باتوں کا تذکرہ ڈیٹیل میں کمپریہنسولی کر چکا ہوں. یہاں اس وقت بیٹھ کر کے تمام چیزوں کو احاطہ نہیں کر سکتا. صرف یہ کر سکتا ہوں ایڈمٹ کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا نتیجہ بہر کے اب یہ نکلا کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. ظاہر ہے اگر آپ حکومت میں تھے تو آپ ہی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. جانے والے جو یہ بارودی سرنگیں بچھا کر کے گئے تھے ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ تو باہر بیٹھ کر کے اور نہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے بلکہ عالمی اداروں کو لکھ رہے تھے کہ پاکستان کو لون نہ دیا جائے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پاکستان کا دیوالہ نکل جائے, ریاست پاکستان کا کچومر نکل جائے, تاکہ وہ جو اس وقت کی حکومت ان کے پاس تھی اس کے چھینے جانے کا یا اس سے محرومی کا کسی طور بھی جو ہے وہ تلافی مہم سے ہی صحیح مگر وہ ہو جائے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اب وہ گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں. میڈم کہتی ہیں کہ اچھی وزارتوں کے لیے 1 ارب روپے سے 70 کروڑ روپے تک کے ریٹ طے ہو رہے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, یقیناً ہو رہے ہوں گے. آپ کی انفارمیشن کو چیلنج کرنے کے لیے میرے پاس تو جگرا نہیں ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے کہ وسائل بھی ہیں, آپ کے پاس ایک مسند ہے, ایک منصب ہے, آپ ایک ذمہ دار جو ہے وہ پورٹ فولیو رکھتی ہیں. اور اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے متعلقہ لوگوں کو, متعلقہ اشخاص اور اداروں کو اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ کون سی روایت بد ہے کہ جس کا جو ہے وہ پالن کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں. وہاں جہاں تبدیلی کے علم بردار بتا رہے تھے کہ ہم عشق عمران میں مبتلا ہیں, سرشار ہیں, اور ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں لیکن عمران خان کو رہا ضرور کرائیں گے. لیکن جو خدا لگتی بات ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کا دائرہ کار پھر صرف کے پی تک محدود نہیں رہنا چاہیے. پھر آپ کو اگر یاد ہو تو وہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا, جس طرح سے میرا خیال ہے آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا, یہ ہماری تاریخ ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کس طرح سے ایک ہفتے کے اندر بلوچستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں. پہلے تو منسٹر, اس کے بعد میں منسٹر, اور پھر باقی یہ رہا تیرا دفتر اور وہ رہا میرا دفتر. یہی پاکستان ہے اور یہی پاکستانی سیاست ہے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا.
1 ارب روپے سے 70 کروڑ روپے کے ریٹ طے ہونے کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے اگین دوبارہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ محترمہ میرے ساتھ کاش ہمارے اس وقت کے مہمان مینا خان صاحب، یہ بالکل صاحب ہیں، یہ خاتون نہیں ہیں، حضرت مینا خان ہمارے ساتھ ہوتے صوبائی منسٹر، تاکہ ہم ان سے یہ بھی پوچھتے کہ یہ جو ریٹ لگائے ہیں یہ کیا مہنگائی کی وجہ سے آپ نے اس کو 1 ارب سے 70 کروڑ کے درمیان رکھا ہے، یا وہ جو خرچہ کر کے اسمبلیوں میں آپ لوگ پہنچے ہیں؟ اچھا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں، بغیر خرچے کے کہیں کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ ریٹ بہت میرا خیال ہے جدید دور کی نشانی صحیح، ہر دور کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں، ہر دور میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن اب کیا مہنگائی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ہمیں پوچھنا ہی پڑے گا، کاش کہ کوئی میسر آئے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ جو لوگ پیسے دے کر وزیر بنیں گے وہ کرپشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جی بالکل میڈم ایسے ہی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک آدمی اے ایس آئی بنتا ہے، میں تو بہت نیچے لیول کی بات کر رہا ہوں، کہاں وزیر کہاں اے ایس آئی، جب وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کر کے اور نوکری ہتھیاتا ہے تو پہلے اس کی تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے، اس کا تمام تر ارتکاز انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے ان 2.5 3 4 5 لاکھ روپوں کو اس کی ریکوری کرے۔ ونس وہ اس ریکوری کے عمل سے گزر جاتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب وہ پیداگیری کے ورلڈ کپ کا اعزاز بھی جو ہے وہ حاصل کرے۔ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو آن ایئر بھی ہوں میں تو یہ کہنے میں قباحت کیا ہے؟ کون ہے جو اس بات کو چیلنج کر سکے کہ پاکستان میں اس طرح کی روایتیں نیچے لیول سے لے کر کے اوپر تک اکثر جگہوں پہ نہ صرف پائی جاتی رہی ہیں بلکہ اب بھی یقیناً کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہوں گی؟ کون ہے جو اس حقیقت سے منکر ہونے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کم از کم مجھ جیسا سیاست کا طالب علم تو یہ جہل برترے سے رہا۔ یہ سب چیزیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی انداز میں ہر دور میں رہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کبھی ان کو اجاگر ہونے دیا جاتا ہے، کبھی ان کو اجاگر نہیں ہونے دیا جاتا، کبھی یہ چیزیں پوری شدت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، کبھی ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو سوشل میڈیا تک سے دور کیا جاتا ہے، کبھی کچھ چیزوں کو ٹی وی پہ رکھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو ٹی وی سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ٹیمپریچر بھی بنا رہے اور جمہوریت کی گاڑی بھی چلتی رہے، وگرنہ جمہور کے ان ماموں کو کون پوچھے گا؟ اس وقت اگر ہم قومی سیاست کا بھی جائزہ لیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا موازنہ کرنا، محاسبہ کرنا۔ کل تک جو لوگ پاکستان کی ایک سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت میں تھے، آج وہ پنجاب کی سب سے بڑی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی دوسری بڑی سیاسی جماعت میں ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ نون لیگ میں تھے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، جو پی ٹی آئی میں تھے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ یہ تو سیاست کا چلن ہے۔ بیک وقت کئی کشتیوں کے سوار ہی کو تو سیاستدان کہا جاتا ہے کہ جس کو اس بات کو اشور کرنا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئے تو میں بچا لیا جاؤں گا، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئے تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر نون لیگ کی حکومت آ گئی تب تو خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ریت ہے، یہ پاکستان کا رواج ہے۔ پاکستان میں وزیر پیسے دے کر کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بات وزیر کی نہیں ہے، یہ بات وزیر کی نہیں ہے، یہ بات نیچے سے لے کر کے اوپر تک بیٹھے ہوئے ہر صاحب مسند کی ہے۔ رات اندوری کا وہ شعر یہاں یاد آتا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ کل کوئی تھا جو خلیفۃ المسلمین بننے کے خبت میں مبتلا تھا، پھر اس کے بعد دنیا نے اس کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے مارا پھرتا رہا، شور مچاتا رہا، کسی نے اس کی نہ سنی۔ کل جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا، سب سے مقبول لیڈر ہونے کا دعوے دار تھا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو گوشہ گمنامی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ وقت کا پہیہ ہے، اگین میں جیسے ہر دفعہ کہا کرتا ہوں، یہ وقت کا پہیہ ہے، یہ اپنے حساب سے باقاعدہ گھومتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چکی ہے جو چاہے آہستہ ہی چلے لیکن بہت باریک پیستی ہے۔ کون جانتا تھا سہیل آفریدی نام کی کسی فلائٹ کو؟ ہم نے تو یہاں زلفوں والی سرکار کو بیٹھ کر کے اور پشتو فلموں والی اداکاری کرتے دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے؟ میں نے تو دیکھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہی جو ڈنڈا پور تھے جن کو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اغوا ہونے کا الحمدللہ اعزاز حاصل رہا، 8 گھنٹے تک ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلا، اسلام آباد کے قریب ایک پرفضا مقام پہ جو غائب ہوئے اور اس کے بعد پھر کہیں نہ ملے، پھر بقول ان کے میں پیدل چلتے ٹامک ٹوئیاں مارتے اور ٹاواں کرتے، اور پھر وہ اچانک سے ایک دن اپیئر ہو گئے اپنی اسی اسمبلی میں
جس کا مینڈیٹ کندھے پہ رکھ کر کے اور وہ اپنی زلفیں ادھر ادھر جھٹکا کرتے تھے. پاکستان ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. 1 منٹ میں وزیر اعظم سے سابق وزیر اعظم ہوتے کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1 منٹ میں ایک شخص جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ناگزیر خیال کرتا تھا, اس کو منٹوں میں سیکنڈوں میں قصہ پارینہ بنا دیا. وقت کی مار ایسی مار ہے کہ جس کا کوئی مداوا نہیں, جس کا کوئی مرہم نہیں. اگر اس مار کی نظر پڑ گئی آپ پر, اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, توبہ استغفار, لیکن یہاں اتنا سوچنے کے لیے وقت ہے کس کے پاس؟ یہاں ہم سب مصروف بہت ہیں, ایمانداری کی بات ہے, یہاں ہم سب مصروف بہت ہیں. کسی کو کاغذ کا پیڈ بھرنا ہے, کوئی آرٹیکل لکھ کر کے پیڈ, کوئی پیڈ آرٹیکل لکھ کر کے اور اپنے منصب سے دغابازی کر رہا ہے, کوئی ٹھیلے پہ بیٹھ کر کے اپنے ہی جو ہے وہ دوسرے مسلمان یا غیر مسلم بھائیوں کو لوٹ کر کے ان کی جیب کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی جو ہے وہ جمہوریت کا مغنی جمہور کی حالت سے قطعی طور پر ناآشنا ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کے سر پہ اقتدار کا ہما رہتا ہے. اقتدار کا ہما اس کے سر سے اڑا اور ادھر اس کے پیٹ میں افارے ہونا شروع ہوئے, ادھر اس نے تل ملانا شروع کیا, چلانا شروع کیا, بھاگنا شروع کیا ادھر سے ادھر تک, اسی ایک فلانے کی طرح کہ جس کو اچانک سے ایک دن جنگل کی حکمرانی نصیب ہو گئی تھی. بھائی حضرت, یہ کام آپ اس وقت کرتے کہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ وقت کی لگام تھی, جس وقت اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں. جب اگین پھر وہی والی بات کہنا پڑتی ہے, اب لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن انسانوں کی, کہ یہ سرکاری ملازم کی طرح سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایمان جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اس وقت آپ ذرا حیا شرم کا نام لینا. وہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ جو موصوف اتنی دیر سے میرے برابر والی ونڈو میں اداکاری فرماتے نظر آ رہے ہیں, اگر آپ ان کو نہ جانتے ہوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کسی جذباتی فلم کی کا منظر کوئی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو کون نہیں یقین کرے گا. پاکستان میں ایسا ہوتے ہم نے دیکھا ہے. قومی اسمبلی تک میں ہم نے ایک دوسرے کو کیا کچھ کہتے, کیا کچھ سنتے, کیا سلوک روا رکھتے, ایک دوسرے کو کیا کیا بکتے, کیا کیا مطلب کوہرام برپا کرتے ہم نے دیکھا. ادھر بھی لوگوں کو یہی زوم تھا کہ وہ اصل میں جمہوریت کے حقیقی چیمپئن ہیں اور جمہور کا درد اصل میں ہے تو انہی کی جگر میں, اور سامنے والے فریق کا بھی یہی دعویٰ تھا. یہ الگ بات کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر ہم آئیں, جب ہم مختلف ادواروں کو اسیس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق تھا نہ ہے, نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق تھا نہ ہے. یہی وجہ تھی کہ شاید پاکستان میں تیسری قوت کو سامنے لایا گیا. تیسری قوت جو تبدیلی کے نام پر آئی تھی, تبدیلی برداروں کی, وہ حکومت آج بھی کے پی میں موجود ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے, لیکن اس حکومت نے تبدیلی کے نغمہ خاروں کو, نغمہ خوانوں کو حقیقی زندگی میں کتنا خوار کیا, اس کا اندازہ لگانے کے لیے بھی کوئی تیار ہے؟ شاید نہیں. جب کوئی سانحہ ہوتا ہے کے پی میں یا کسی جگہ, کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تک, سابق وزیر اعلیٰ ڈنڈا پور کی میں بات کر رہا ہوں, ان تک کو اپنی موومنٹ کو اتنا محدود رکھنا پڑتا تھا کہ تاکہ ان کی خدا نخواستہ کہیں جان نہ لے لی جائے. یہ بھی الزام لگایا اپوزیشن نے کہ ڈنڈا پور اور ان کی کابینہ کے کچھ وزراء باقاعدہ ٹی ٹی پی کو بھتہ ماہوار دیا کرتے ہیں. اس کی باضابطہ طور پر کسی طور بھی آج تک تصدیق یا تردید نہیں کی گئی. یہ معاملہ الزام سے شروع ہو کر کے تردید پر ختم ہو گیا. لیکن سیاست کی, خاص طور پہ پاکستانی سیاست کی معمولی سی شدھ بدھ رکھنے والا بھی یہ اچھی طرح جانتا ہے. میں ایک ایسے میڈیا مالک کو جانتا ہوں کہ جس کو جب لیاری گینگ وار والوں نے دھمکی دی, جس کے چینل کو اڑانے کی دھمکی دی, تو اس نے اگلا کام کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے اپنے ساتھ چلنے والی موبائلز کی تعداد میں دوگنا اضافہ کر کے اور وہ اپنے گھر پہ محصور ہو گیا. اپنے گھر کو اس نے جو ہے وہ جیل میں تبدیل کر دیا, اور اس کے بعد اس کے چینل کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے.
وہ بھی تبدیلی کے ایک نغمہ خواں تھے، ان کو بھی حقیقی انقلاب کا خواب دکھایا گیا تھا، ان کو بھی تبدیلی کی گاجر دکھا کر کے میدان میں اتارا گیا تھا، ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ لگے رہو، شاید تمہارے چیخنے اور چلانے سے ریاست اپنے عزائم سے، اپنے ارادوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن کاش، امید ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھا ہوتا، کاش ان کو یہ حکومت اور ریاست کا یہ جو فرق ہے، جس میں ہر کس و ناقص اس کی تمیز نہیں کر سکتا، اس میں فرق نہیں کر سکتا، کاش ان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ کبھی اپنا کاندھا پیش ہی نہ کرتے۔ یہی وہ فرق تھا کہ جو اچانک سے اس طرح کے کسی کارٹون کو کبھی آپ کو وزیر اعلیٰ کے طور پر پیش کر دیتا ہے، جو اپنی جذباتی اداکاری سے ایک سیکنڈ میں پنڈال میں سما باندھ دیتا ہے، وہ ایک سیکنڈ میں آپ سے جو ہے وہ قسم لیتا ہے، آپ سے وعدے وفا کرنے کی باتیں کرواتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اسلام آباد تک چلنے کا راستہ دکھا کر کے اور بیچ سے ہی غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اب ہم فلاں جگہ جلسہ کریں گے۔ تو اس جلسے کے نتیجے میں ہم بھی دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ کسی جلسے کے نتیجے میں پاکستان میں جیل کی دیواریں ہمارے ہوش میں کب ٹوٹیں گی۔ ابھی تک تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی حسین یا بدصورت سانحہ وقوع پذیر نہیں ہوا، آگے اگر ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ، کہ مستقبل قریب میں تو کوئی اس طرح کی واردات کارروائی ہونے سے رہی۔ اب راتوں رات اچانک کچھ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا۔ بھائی میرے منہ دکھ گیا بول بول کے، کیا ہے؟ ناظرین، اللہ کا شکر ہے، پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا اور میرے گھر جانے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، فی امان اللہ۔